دوستوں 25 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم جمعرات کا دن بہت فضیلت کا دن ہے۔ جمعرات کا دن فضیلت و برکت والا دن ہے۔ جب یہ جمعرات شعبان کے مہینے میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 25 شعبان آخری جمعرات کا دن آپ تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 25 شعبان آخری جمعرات کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، جو حاجت لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ 25 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے اور 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کسی کے ساتھ چپک جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر جوان بیٹیاں رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج اور ترقی کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد ایک نعمت ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ 25 شعبان جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جھولی میں ایک نرینہ اولاد ڈال دے گا۔ وہ جو حاجات آپ کی کئی سالوں سے خواب ہی رہی ہیں، جو کئی سالوں سے آپ کی حاجات پوری نہیں ہوئی، 25 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی وہ حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر کے حالات بدل نہیں رہے تو دوستوں پھر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ 25 شعبان آخری جمعرات کو صرف 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے، گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر میں سے فقر و فاقہ یقین کرے چیخے مارتے ہوئے باہر نکلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ ہے، یقین کریں کہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور ان لمحات کو آپ لوگ غفلت میں نہیں گزارتے تو یقین کریں پورے سال کا رزق اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اللہ والوں، جو شخص چاہتا ہے کہ معاشرے میں عزت ہو، معاشرے کی سربراہی ملے، اگر کوئی بندہ اس چیز کا امیدوار ہے تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا۔ اللہ والوں، یہ آخرت کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ اب رخصت ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ والوں، آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور امتی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کے دن اگر آپ لوگ فصل کو پالو گے نہیں تو پھر پھل کیسے پاؤ گے؟ اللہ والوں، آج شعبان کی آخری جمعرات ہے اور یقین کریں جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے تمام حاجات، اس کے تمام معاملات غیب سے حل ہو جائیں تو پھر وہ اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص کر کے دیکھ لے۔
25 शाबान जुमेरात के दिन किसी भी वक्त ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिएगा। हर किसी को इजाजत आम है, हर कोई पढ़ सकता है। अल्लाह वालों, शाबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमजान पूरी उम्मत का महीना है, शाबान रमजान से मिलने वाला है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में इंसान बीज बोता है, शाबान में उसकी पलाई करता है और रमजान में उस बीज की फसल काटता है, यानी इनामात से नवाजा जाता है। अब जो बंदा 25 शाबान यानी शाबान के महीने में रब्बे करीम को राजी नहीं करेगा, रब्बे करीम से जिक्र व अज़कार करके अपनी हाजात को पूरा नहीं करवाएगा, जो शाबान के महीने को, कमली वाले आका के महीने को लापरवाही में गुजारेगा, वो फिर रमजान के महीने में इनामात से कैसे नवाजा जाएगा। अगर तो आप रमजान के महीने में रिस्क, मालो दौलत, शोहरत से माला माल होना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप कमली वाले आका के महीने में, शाबान के महीने में जितना ज्यादा हो सके रब्बे करीम से मांगे, क्योंकि इस महीने में अगर कोई फकीर भी रब्बे करीम से मांगता है, करोड़ों मांगता है, तो फकीर के मुकद्दर का सितारा भी चमक उठता है। आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। अगर आज शाबान की जुमेरात को आप लोग 25 शाबान आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा कर लें तो यकीन करें करोड़ों भी रब से मांगेंगे तो रब की जात आपके मुकद्दर में लिख देगी, क्योंकि इस महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। अगर आप भी अपने मुकद्दर के सितारों को चमकवाना चाहते हैं, अगर आप भी रमजान के महीने में इनामात से झोलियां भरना चाहते हैं, रमजान की बहारें रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, तो फिर आप लोग 25 शाबान जुमेरात के दिन का ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लीजिएगा। दुकान, दफ्तर, कारोबार, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है और 3 बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का वजीफा मेरी उन तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं। अल्लाह वालों, शाबान का एक एक लम्हा कबूलियत का लम्हा है, एक एक घड़ी रब्बे करीम से झोलियां भरने की घड़ियां हैं। इसी महीने में एक रात शब बारात की रात, जिस रात में मांगने वाले को नवाज दिया जाता है, हर हाजत पूरी करी जाती है, वो रात भी गुजर चुकी है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। कमली वाले आका के महीने में 25 शाबान आखिरी जुमेरात का दिन का ये खास वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 25 शाबान जुमेरात का दिन आ जाए, आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, ईशा किसी भी नमाज के बाद आपको ये वजीफा, ये अमल पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। लेकिन आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और ये शाबान की 25 तारीख जुमेरात का दिन अगर आपकी लापरवाही, कोताही या गलती से छूट गया तो पूरा साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। बाद में ये कहने से बेहतर है कि काश 25 शाबान आखिरी जुमेरात को ये वजीफा पढ़ा होता। इससे बेहतर है कि आज वक्त है, आज मौका है, आज रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। खुदारा सिर्फ 3 बार कुरानी सूरत बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। शाबान के महीने में बिन मांगे भी फैसले हो रहे हैं, बिन मांगे भी मिल रहा है। आप लोग तो वजीफों के जरिए अल्लाह पाक से मांग रहे हैं और मांगना चाहते हैं। अल्लाह वालों, आप लोग खुद सोचें कि 25 शाबान आप लोग आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ते दौरान अपने उस मकसद को, उस ख्वाहिश को रब्बे करीम से मांगना है जो आपको नामुमकिन लगती है। आपकी नामुमकिन हाजात भी रब्बे करीम की एक कुन की मोहताज है, और जिसके हक में रब की जात एक बार कुन फयकून फरमा देती है, फिर उसको दोबारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में, महंगाई के दौर में, बड़े बड़े अखराजात के बावजूद भी
رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب 25 شعبان جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو سب سے بہترین ہوگا۔ اللہ والوں، اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ 25 شعبان یقین کریں اگر گزر گیا نا پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ آخری جمعرات کا خاص عمل ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے کہنے پر ویڈیو چھوٹی ہی بنا رہا ہوں، اور اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل ہی دیکھنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر میری گارنٹی نہیں، میری گارنٹی اسی بات کی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ لوگ اس وظیفے کی عظمت اور اس دن کی عظمت کے بارے میں سمجھ سکیں اور اس مہینے کی رحمتوں کو بھی جان سکیں۔ کیونکہ جب تک آپ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں ہمیں پڑھنا کیا ہے، اور آخری جمعرات کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، تو اللہ والوں آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار 25 شعبان جمعرات کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، جو میرے بزرگ، جو میری خواتین جس حاجت کو لے کر بیٹھی ہیں، اے اللہ آج شعبان المعظم کی آخری جمعرات کا دن، آج شعبان کے مہینے میں مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا فرما، کاروباری جتنے بھی مسائل ہیں سب کو ختم فرما۔ اے اللہ، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج جو کوئی دکھیارا ہے، جو کوئی پریشان ہے، جو ڈپریشن میں ہے، جو مایوسی میں مبتلا ہے، اے اللہ تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، ختم ہونے والا ہے، آخری جمعرات کا دن ہے، آج جمعرات ہے۔ میرے مولا تیری شان کریمی کا تجھے واسطہ، میرے مولا تیرے بندے جو بھکاری ہیں، جو فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے پیارے محبوب کے مہینے کو دیکھ، اپنے پیاری محبوب کی امت کو دیکھ، میرے مولا سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی محبت میں گرفتار فرما لے، میرے مولا اس دل میں میرے مولا اپنی محبت کو پیدا کر دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غیب سے حفاظت فرما، فلسطین والوں کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما۔ میرے مولا کفر کا منہ کالا فرما، میرے مولا یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے، جو کوئی بھی شر عناصر ہے میرے مولا سب کو فنا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کا نام بھی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے
اور دیکھنے والوں میں سے اللہ پاک کو کسی ایک کی آمین اگر پسند آ گئی تو اللہ والو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے یا پھر کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی اللہ والو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ رب کریم سے مانگیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ والوں یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور ہم لوگ کملی والے آقا کے امتی ہیں، اور یقین کریں اس مہینے کی جو برکات ہیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ آج جمعرات بھی ہے اور شعبان کی آخری جمعرات ہے۔ اللہ والو طاق رات ہے، آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ آپ لوگ اپنی نیت کوئی سی بھی ہو، کوئی سی بھی خاص نیت کو آپ لوگ مانیں اور اس کے بعد فوراً سے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دیں۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھ کر آغاز فرما دیجئے۔ اللہ والوں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، جو عرش سے لٹکی ہوئی تسبیح ہے، جو عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ اللہ والو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والو 4 بار پڑھ لیا اور ہر ایک سیکنڈ میں ایک بار اچھی طریقے سے پڑھا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک نقطہ، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ والوں آپ لوگ ہرگز بھی ان دنوں کو، ان لمحات کو غفلت میں مت گزارنا یار۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اس کو بھی سماعت کر لیں۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ مجرب صورت ہے، یہ وہ باکمال صورت ہے جو نبی پاک کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی کہ جب جو کفار تھے انہوں نے ہمارے نبی کو ایذا پہنچائی، ان کو تکلیف پہنچائی، اور نبی پاک نے اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کو تحفے میں عطا فرما دیا۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف 3 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اب صرف 3 بار آپ لوگوں نے اس باکمال صورت کو پڑھنا ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جس کا تعارف رب کی طرف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، یقین کریں مقدر کے ستارے ایسے چمکیں گے، مقدر اس قدر بدل جائے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ پریشان رہ جائیں گے۔ اب سب سے آخری وظیفہ سن لیں جو آپ نے کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ والو اس وظیفے کو آپ نے ڈوب کے کرنا ہے، اس تسبیح کو آپ لوگوں نے اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کے کرنی ہے، اور رو کر، گڑ گڑا کر، تڑپ کے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والو وہ کون سے کلمات ہیں جو اتنے مبارک ہیں، جن کو اگر ہم رونے سے پڑھیں گے اللہ پاک فوراً راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ اللہ والو جس رب نے 7 سمندر بنائے وہ صرف ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ آنسو کا قطرہ کتنا بڑا ہوگا، وہ صرف ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں کو صرف اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکالنا ہے ندامت کا، اور آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کوئی سی بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ لیں
یا پھر استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار اس کو پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ جو آپ کو پڑھنا ہے، جو آپ کو زبان میں ہلکا لگتا ہے، جس کو پڑھنے میں آپ کو کیف اور سرور آتا ہے، جس کو پڑھنے میں آپ کی وہ کنڈیشن بن جاتی ہے، وہ رابطہ بن جاتا ہے اللہ پاک سے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ جس کو پڑھ کے آپ کو رونا آئے گا، جس کو پڑھ کے آپ کو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی یاد آئے گی، اس کو پڑھ کے آپ لوگ شروع کر دیں اس وظیفے کو۔ اللہ والو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، آپ لوگوں کو استغفر اللہ کے حساب سے بتاتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد، کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ 10 بار، نہ 100 بار۔ آپ لوگ جب تک کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہونے لگے دل سے کہ رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، آپ پڑھتے جائیں۔ اللہ والوں یہ وہ عمل بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بتاتے ایسے وظیفے۔ یوٹیوب سے وظائف بھرے پڑے ہیں، لاکھوں چینل ہیں وظائف کے، لیکن کوئی بھی اس طرح کا مستند اور متفق وظیفہ نہیں بتاتا۔ یہ سینے کے راز ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہیں اللہ والوں، کیونکہ یہ وہ وظائف ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے، یہ وہ وظیفے نہیں ہیں جو کتابوں میں مل جائے۔ اللہ والوں یہ ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے صرف اور صرف کم از کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، کم از کم ایک تسبیح سے پہلے انشاءاللہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اللہ پاک نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی کیفیت بن جائے گی۔ اللہ والوں اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے اول پڑھا ایک بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی ایک بار پڑھ لیں، اول 11 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 11 بار پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں، اور ان حاجاتوں کا تصور کریں، ان حاجتوں کے لیے سوال کریں جو ناممکن ہے۔ اور آج دعا آپ نے ضد کر کے مانگنی ہے، اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ یا مالک و مولا تو رحمان تو رحیم ہے، آج ہم مانگ نہیں رہے، آج ہم تجھ سے ضد کر رہے ہیں، آج ہمیں ضد کرنی ہے، اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کوئی پریشانی محتاجگی نہیں چاہیے میرے مولا، در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک چکے ہیں، کھو کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، جب دل کو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اللہ والوں اس طریقے سے رب سے لو لگائیں، اور رب سے آپ لوگ رب کو ہی مانگ لیں، اور آج کی دعا لمبی کریے گا خدا کا واسطہ۔ میں نے بہت لوگوں سے یہ بات پوچھی ہے، جب بھی کوئی بولتا ہے کہ دعا میرا جو وظیفہ میں نے کرا تھا وہ فائدہ نہیں دے رہا، اس سے پوچھتا دعا آپ نے کیسی کری تھی، رب تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں جلدی میں تھا، کال آ گئی تھی۔ اللہ والوں یہ کیا کوئی مذاق چل رہا ہے کیا؟ میں آپ لوگوں کو ایسے وظیفے بتاتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، اور آپ لوگ سلا یہ کہ آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگتے۔ اللہ والوں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو چلاؤ گے نہیں تو رب کی ذات راضی کیسے ہوگی؟ اللہ والوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔